صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بڑی ہی پیاری جو ہے وہ حکایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک بزنس مین تھا، تاجر شخص تھا، اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ سفر پر جب جانے لگا تو اس نے اپنے اس پرندے سے پوچھا۔ ہمارے عرف میں یہ بات رائج ہے کہ جب کبھی ہم کہیں جاتے ہیں تو اپنے اہل و عیال سے، گھر بار سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے سفر سے واپسی پر کیا لے کر آئیں۔ چنانچہ اس نے اپنے پرندے سے بھی پوچھا کہ تمہارے لیے سفر سے واپسی پر کیا لے کر آؤں۔ چنانچہ اس کے پرندے نے کہا کہ آپ میرے لیے لے کر تو کچھ مت آئیے گا، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں ہمارا ایک گرو رہتا ہے، جو پرندوں کا ایک بڑا ہے، وہ وہاں پر رہتا ہے، تو آپ ایسا کیجئے گا کہ اسے میرا یہ میسج اور پیغام دے دیجئے گا۔ چنانچہ اس نے ایک مخصوص ادا کر کے دکھائی اور اس تاجر کو پیغام دیا کہ یہ آپ میسج میرا اس تک پہنچا دیجیے گا۔ چنانچہ وہ تاجر شخص اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ اب جب وہ وہاں پہنچا، اپنے کام کاج سے فارغ ہوا، تو اسے پرندے کا وہ میسج اور پیغام یاد آیا، تو وہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس گرو کے پاس پہنچا۔ چنانچہ اس نے اس پرندوں کے جو سردار تھا، جو بڑا تھا، جو گرو تھا، اس کے پاس پہنچ کر ایک مخصوص حیت کو اختیار کیا جو پرندے نے اسے کر کے دکھایا تھا۔ چنانچہ اس کے جواب میں پرندوں کے سردار نے آنکھیں بند کیں اور رونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ جو دیگر پرندے تھے انہوں نے بھی اسی ادا کو اختیار کیا۔ چنانچہ روتے روتے وہ پرندوں کا جو سردار تھا، جو گرو تھا، وہ گر گیا، گویا ہلاک ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جو سارے پرندے تھے ساتھ میں، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ بہرحال وہ جو تاجر تھا وہ بڑا کنفیوز ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو میسج دیا تھا، پیغام دیا تھا، یہ سن کر کوئی رپلائی کرتے، کوئی جواب دیتے، یہ تو سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ خیر وہ اسی ندامت، پریشانی میں اور عجیب ٹینشن میں وہ واپس لوٹ آیا۔ جب اپنے گھر پہنچا اور معاملات سے فارغ ہونے کے بعد اس نے پرندے سے جب ملاقات کی تو پرندے نے اس سے پوچھا، کیا تم نے میرا میسج پہنچا دیا تھا، میرا میسج کنوے کر دیا تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں نے بالکل تمہارا میسج جو ہے وہ پہنچا دیا تھا۔ تو پوچھا کہ جواب کیا آیا تھا؟ تو اس نے جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو پرندوں کا سردار تھا، پہلے اس نے اشک بہانا شروع کیے، رویا اور رونے کے بعد وہ گر گیا۔ تو پرندہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ گیا۔ جب اس نے یہ جواب سنا تو وہ پرندہ بھی رونے لگ گیا، رویا اور رونے کے ساتھ ہی وہ پرندہ بھی گر گیا۔ اب یہ شخص بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ اس کا پنجرا کھول کر اس پرندے کو باہر ڈال دیا۔ باہر ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ پرندہ پھڑ پھڑایا اور بحال ہو گیا، اٹھ گیا، اڑ گیا۔ اب جو تاجر تھا وہ بڑا پریشان ہوا، بڑا گھبرایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس نے پرندے سے سوال کیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ ریزن کیا ہے، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے جو ہے وہ اس تاجر کو سمجھایا
کہ میرے گرو نے ایک خاموش میسج مجھے دیا ہے تمہارے ذریعے، میں نے تمہارے ذریعے اسے پیغام بھجوایا کہ میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، قید کے اندر ہوں، مجھے رہائی کی کوئی صورت بتاؤ۔ تو اس نے یہ میسج دیا، پیغام دیا کہ تم اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنے آپ کو ختم کر دو، خود کو مار لو، تمہیں آزادی مل جائے گی۔ چنانچہ میں نے اس کے میسج میں، اس کے جواب میں یہی کام کیا، نتیجتاً آپ نے مجھے پنجرے سے باہر کر دیا اور مجھے آزادی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس فرضی حکایت سے ہمیں یہ میسج اور یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر ہم بھی حیات جاودانی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا حصول چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت کی کامیابی اور سرخروئی چاہتے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی اپنے آپ کو مارنا ہوگا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے سورہ نازعات کے اندر زبردست بشارت سے سرفراز فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو پیار اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ملے، تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا ہوگا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ الرحمن اللہ نے جو جنت اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو ابدی اور سرمدی ہے، جس کی نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ان نعمتوں میں سے اللہ اپنے بندوں کو حصہ عطا فرمائے گا۔ تو رب العالمین ہم سب کو بھی اپنی خواہشات کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔